توحید، اللہ کی تعریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اتھا سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے، کوئی ہے جو ان چیزوں کی تخلیق کی ہے، جو بنایا ہے ان چیزوں کو۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں ہے۔ شمس و قمر وقت پر ڈوبتا ہے اور وقت پر نکلتا ہے، شمس و قمر وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر ڈوبتا بھی ہے، تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جس کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہیں چلتا، سمجھے؟ اگر دنیا کا مطلب کوئی روکنے والا اس کو ہوتا تو دنیا کا نظام اچھے ڈھنگ سے نہیں چلتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی آسمان و زمین اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارہ کے کئی صدر نہیں ہوتے، تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتائیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ہماری باوقار مجلس اپنا کہیں صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ بتائیں، یہ چل سکتی ہے یہ مجلس؟ کیا ہمیں لوگ بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں، کوئی باپ، بیٹا اور روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہیں، اور کوئی ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کو پرمیشور کا ساجی بناتا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ انہیں بے وقوف کہتے ہوئے بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے حضرات۔ ممکن ہے کہ دوران تقریر اس حقیر سراپا تقصیر سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، میں بھی اور انسان کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے غلطیاں ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے مطالعہ فرمائیں کہ میں نے کون سی باتیں غلط کہی، تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ وَمَا
توفیقی الا باللہ۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کسی کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے ہیں، کسی کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے ہیں، منہ کے بل کر کے وہ اللہ احد کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔